الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ پچھلے ویک اگر آپ کو یاد ہو تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس چیپٹر میں فرما رہے تھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو اساسی و بنیادی قوتیں عطا کی ہیں، اور ایک تو ہے قوت علمیہ، علم حاصل کرنے کی قوت، اور دوسری قوت دی ہے قوت عملیہ، عمل کرنے کی قوت۔ یہ دو اساسی اور بنیادی قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ صاحب علم ہے، تو علم کا حصول جو ہے وہ اس کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ مطلب کسی نقطے پہ آ کر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہم کو علم کامل عطا ہو گیا، اب اس کے آگے ہم کو ضرورت نہیں ہے، سمجھا؟ یہ تو موت تک کی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، اور لحد کو معلوم ہے قبر کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی علم حاصل کرتے رہو، مطلب بچپنے سے لے کر مات، مطلب بچپنے سے لے کر اور قبر تک پہنچنے تک۔ تو علم کا سفر جو ہے یہ اس کی کوئی انتہا نہیں سب، اور اگر چسکا لگ جائے علم کا تو سب سے زیادہ آپ کو لطف و سکون علم حاصل کرنے ہی میں آتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی تھی۔ اچھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا قرآن شریف میں کہ بس بھائی اتنا علم حاصل کر لو، بس اتنا بہت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، ربی زدنی علما۔ دیکھیے اس میں حرص ہے کہ اے میرے رب ہمارے علم میں اضافہ کر، تو اس میں اضافے کی دعا ہے۔ اب پیسے میں اضافہ کر، ہمارے حسن میں اضافہ کر، یہ سب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ علم میں اضافہ کر۔ تو علم میں جو اضافہ کرنے کی جو بات ہے یہ زندگی بھر کا ہے۔ تو ایک بات تو ایک یہ اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی ہے، اور پھر علم کے بعد عمل کرنے کی بھی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو پورے قرآن شریف میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا ہے کہ بھئی ایمان تو لے آئے، علم تو حاصل ہے، اب اس پہ عمل بھی کرو، رائٹ؟ اب عمل کرنے میں جو خطا ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم سے معافی مانگتے رہو۔ ہم کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ تعالیٰ ہم کچھ بھول جائیں یا کچھ ہم سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ معاف کر دیا، اللہ وہ سب ہم معاف کر دیں گے۔ اب جیسے رمضان آ رہا ہے، آپ نے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلی دوسری رمضان میں چونکہ عادت نہیں ہوتی ہے، 11 مہینے کے بعد روزے رکھ رہے ہیں، تو غلطی سے آدمی پانی پی لیتا ہے، کبھی کچھ کھا لیتا ہے، تو یہ خطا اور نسیان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، اپنا روزہ کنٹینیو رکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے تو کو کھلا دیا پلا دیا، روزہ کنٹینیو رکھو۔ روزہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خطا و نسیان ہو گئی، نسیان مطلب بھولے سے آپ سے کھا لیا کچھ، تو آپ کا روزہ چل رہا ہے، اس کو خدا نہیں، اللہ تعالیٰ۔ لیکن عمل جو ہے، عمل پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا کہ دیکھیے صاحب کوئی بھی علم ہو اگر اس پہ عمل نہ ہو تو یہ نہیں، بیکار نہیں، صرف یہ ایک وبال ہے، ایک بوجھ ہے آپ کے اوپر۔ اس کی مثال ایسے ہے جسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ جب گدھا صاحب کتابیں جن میں علم و حکمت بھری ہوئی ہے، وہ گدھا جب لے کے اپنے پیٹھ پہ چلتا ہے تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن لادے ہوئے سب، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، حمار کہتے ہیں گدھے کو، کمثل الحمار یحمل اسفارا، اسفارا کہتے ہیں بہت کتابیں، علم و حکمت کی کتابیں لیے چل رہا ہے، لیکن اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔
تو ایسی صاحب یہ ہے کہ آپ علم خوب حاصل کریں، عمل نہیں ہوگا تو پھر ایسا ہے جیسے گدھے ہیں. یہ علم نافع کی بات ہو رہی ہے، علم نافع کی بات ہی ہو رہی ہے. تو ابھی صرف علم نافع کی بات ہے. نہیں، علم نافع یہ ہے کہ وہ علم جو نفع بخش ہو. دیکھیں نا، نعوذ باللہ ڈکیتی کیسے کریں، یہ بھی علم ہے صاحب. اب یہ ڈکیتی کرنا بھی ایک فن ہے صاحب. دوسرے کی جیب کیسے کاٹیں، اس کے کلاسز ہو رہے ہیں. فوجری ہے، اس کے کلاسز ہو رہے ہیں. جیسے نا ہمارا لکھنؤ یونیورسٹی سے ملا ہوا فائن آرٹس کا پورا بہت بڑا کیمپس تھا. جب جائیے وہاں یہ تھرکنے کی آواز آتی رہتی تھی. اب وہاں پہ لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں وہ انڈین کلاسیکل ڈانس میں. اب ایک فن یہ بھی ہے، تو یہ نافع نہیں ہے صاحب. تو اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألک علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم عطا فرما جو کہ علم نافع ہو، ہاں، جس سے نفع ہو. تو اچھا، اب دوسری بات جو عرض کی گئی تھی لاسٹ ویک وہ یہ ہے کہ ابن قیم نے فرمایا، دیکھیے علم جو ہے وہی علم نافع، یہ حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے. دیکھیے صاحب، ایک وہ خواجہ میر درد کا ایک قطعہ میں نے آپ کو سنایا تھا بہت پہلے، شاید یاد بھی ہوگا آپ لوگوں میں سے کسی کو. خواجہ میر درد نے فرمایا تھا کہ جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا مجھے جدھر دیکھا. اللہ ہی ہے، اب آنکھیں ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے. تو ہی مجھے نظر آیا جدھر دیکھا. اور جہاں میں آ کر جب تجھے ہی نہیں دیکھا تو برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. اگر اللہ ہی ہم کو، اللہ کا علم نہیں آیا، باقی سب کچھ آ گیا، تو پھر صاحب یہ علم جو ہے یہ بیکار ہے، بلکہ زندگی بھی بیکار ہے. تو جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا سب کچھ، لیکن اللہ ہی ہم کو کہیں نظر نہ آیا، تو صاحب یہ تو عذاب ہے. اس لیے اللہ کی معرفت جو ہے وہ ضروری. اب معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات، رائٹ، اور یہ اسماء صفات اور معرفت الطریق. اور دیکھیے صاحب، اس راستے کی کھوج کرنے میں، اس کو سنیے گا صاحب، وہ راستہ جو ہم کو اللہ تک لے جائے، جس کو الصراط المستقیم صاحب، تو وہ جو راستہ ہے صاحب، اس کے متعلق خوب علم حاصل کرنے سے. اور وہ ہے سنت کا طریقہ. کوئی بھی طریقہ جو ہے، سمجھا، ہر طریقہ آپ کو اللہ تک نہیں پہنچائے گا. وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، بس وہی. اب اس کا مطلب یہ ہوا سنت میں خوب علم حاصل کرتے رہنا، کہ یہی ایک واحد راستہ ہے جو آپ کو لے جائے گا صاحب. باقی سب کیا تھا، وہ راستے سب بند ہیں، کیا تھا اس کا غالب کا شعر، راستے سب بند ہیں کوشے قاتل کے سوا. نہیں، فیض احمد فیض نے کہا تھا نا کہ کیا تھا، راستے سب بند ہیں یہاں کوشے قاتل کے سوا، اب یہاں کوئی نہ آئے گا کس کے سوا، وہ ان کے نہیں. بہرحال تو یہ جو طریقہ ہے صاحب، یہ جو راستہ ہے، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچائے گا. اچھا، تو یہ تو ہوگا. اسی طریقے سے صاحب علمی جو ہے، اچھا عمل میں صاحب یہ ہے، عمل میں ارادہ ضروری ہے. عمل، قوت عملیہ میں صاحب ارادہ ضروری ہے، جس کو نیت کہتے ہیں. وہ صاحب حاصل ہے تمام اعمال کا، کہ آپ نیت کریں پہلے
ارادہ کریں. اور دیکھیے علم میں ارادہ صرف کافی نہیں ہوتا ہے، علم میں، لیکن عمل میں ارادہ جو ہے وہ مسٹ ہے. اب جب آپ نے رات کو ارادہ کیا کہ ہم فجر میں جائیں گے، تو عمل میں ارادہ مسٹ ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ارادہ کرنا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے عمل سے. سمجھا؟ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کا نیت کرنا، ارادہ کرنا اس کے عمل سے بہتر ہوتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے. سو عمل کے لیے نیت ضروری ہے. جیسے فرض کریے آپ نے رات کو ارادہ کر کے سوئے بھیا ہم فجر میں جائیں گے، اور آپ کی آنکھ لگ گئی صاحب، آپ اٹھے ہی نہیں. اب یہ حدیث شریف بتا رہی کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ نے تم کو سلا دیا، لیکن تمہاری پٹائی نہیں ہوگی آخرت میں. اس لیے نہیں ہوگی، تم نے نیت کر کے سوئے تھے، بس اللہ کو وہ نیت قبول ہے. لیکن صادق ہونی چاہیے، اس میں یہ نہ ہونی چاہیے صادق نیت ہے. اور اب دیکھیے نیت عمل سے بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ نیت آپ کی خالص تھی جب آپ سوئے تھے کہ ہم فجر میں اٹھیں گے، تب آپ کو پکی نماز کا، صحیح نماز کا، قبول نماز کا ثواب مل گیا. اب آپ دیکھیے گا، قبول نماز کا، کامل نماز کا ثواب مل گیا. اچھا اگر آپ آئے، جیسے آپ آئے ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے، اس میں ممکن ہے بہت سے نقص ہوں، آپ کا کانسنٹریشن نہیں تھا، ڈیووشن نہیں تھا نماز میں، تو یہ کامل نماز نہیں ہے. ہاں، تو مطلب یہ ہوا اس میں تو نقص ہے، لیکن نیت میں ہمارے نقص نہیں تھا. نام متقبل، ہاں جی، جو قبول ہو. اب ڈاکٹر صاحب قبول ہو، لیکن اللہ تعالیٰ قبول ایسے ویسے کو نہیں کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین ہے کہ جو تقوی والے ہیں انہی سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے عمل میں خوب آپ نیت کریں. رائٹ؟ اچھا یہاں تک تو ہو گیا. اب آئیے صاحب آج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ قوت علمی اور عملی، ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا صاحب، بہت پیاری بات انہوں نے بتائی. قوت، یہ ایک نئی چیز ہم نے کل رات کو جب کلاس کے لیے تیاری کر رہے تھے، ہم نے کہا دیکھیے صاحب اس ناحیے سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اسی طرح پڑھتے رہیے نئے نئے نقطے سامنے آئے تھے. تو اب دیکھیے ابن قیم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے قوت علمی اور قوت عملی دونوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ یکجا کیا ہے، دونوں کو. اب ذرا توجہ دیجیے گا، دیکھیں کہتے ہیں وقت تضمنتھا سورۃ الفاتحہ و انتظمتھا اکمل انتظام، کہ صاحب سورہ فاتحہ میں قوت علمی عملی کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے حسین طریقے سے اسے جمع کر دیا کہ علمی اور عملی کا حسین امتزاج ہے سورہ فاتحہ میں. اب دیکھیں کیسے، کہتے ہیں میاں دیکھیے آپ پہلے 3 آیتیں دیکھیے. الحمدللہ رب العالمین، اب توجہ دیجیے گا، رب الہ العالمین نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین. پھر ہے الرحمن الرحیم. اب الرحمن الرحیم یہ صفات ہیں اللہ کی. اب آئیے مالک یوم الدین، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. رائٹ؟ اب یہ ہوا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائناتوں کا رب ہے. اب اسماء صفات دیکھیے، الرحمن الرحیم، وہی رحم کرنے والا ہے سب سے زیادہ، وہی جو ہے بہت کریم ہے. رحیم مطلب سب کے ساتھ رحم کرتا ہے. میں نے آپ سے بتایا تھا رحمان اور رحیم میں ایک فرق یہ ہے، حالانکہ ایک ہی صفت ہے، ایک میں مبالغہ ہے، دوسرے میں استمرار ہے. ہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم تو دنیا میں سب کے ساتھ، آخرت میں نہیں ہوگا.
آخرت میں نہیں ہوگا صاحب. آخرت میں صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے. کہ دنیا دارالعمل ہے, لگا جس کو جو مرضی آئے کرو, ہم پیسے دیتے رہیں گے, کھانے پینے کو دیتے رہیں گے, جو مرضی آئے تم لوگ کرو, ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو ہم نے ضمانت لی ہے کہ ہم تم سب کو کھلائیں گے پلائیں گے, اس کی چنتا مت کرو, یہ میرا کام ہے. تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اب یہاں وما من مسلم نہیں کہا, الا علی اللہ رزقها, دابہ کہا. دابہ کہتے ہیں جو بھی چلے, جو موو کر سکے اس کو دابہ کہتے ہیں. اب چیٹی کا بھی ہے اور ایلیفنٹ کا بھی ہے. تو اللہ کہا اس اللہ یہاں پہ ایمان کی شرط نہیں ہے, اسی لیے کافروں کے پاس بہت پیسہ ہوگا, یا جتنے فاسق و فاجر ہیں ان میں سے بہت ایسے ہیں ہوں گے جن پر بہت پیسہ ہے اور وہ مسلمان بھی ہیں. آپ جیسے اس دن ایک صاحب کہتے تھے, صاحب اگر ہم شراب اپنے ریسٹورنٹ میں نہیں رکھیں گے تو کسٹمر کم آئیں گے. بھائی کسٹمر کم تو آئیں گے لیکن جتنا آپ کو ملے گا اس میں برکت بھی تو ہوگی. آپ کہہ لیں صاحب ہمارا جو پلازے میں ایک اور ریسٹورنٹ ہے وہ چونکہ شراب رکھتا ہے تو اس کے کسٹمر زیادہ جاتے ہیں. تو اس میں یہ اگر آپ حرام کام کریں گے پیسہ آپ کو زیادہ ملے گا, حلال کام میں شاید کم ملے آپ کو. تو اس لیے دیکھیے اللہ نے جو رزق کی ذمہ داری لی ہے نا وہ سب کے لیے لیے, دابہ کے لیے. لیکن آخرت میں اللہ نے بالکل اپنا کرائیٹیریا بدل دیا. اس میں اللہ نے کہا نہیں, آج کے دن حشر کے دن صاحب ہم رحمان و رحیم ہیں صرف اہل ایمان کے لیے. تو یہ فرق ہے رحمان اور رحیم میں. اب یہ اللہ کے اسماء صفات ہیں. اب آئیے مالکی یوم الدین. الدین کہتے ہیں کسی چیز کو پے بیک کرنے کو. آپ نے قرضہ لیا, قرضے کو جو واپس کرتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں دین. دانا یدین دینن. تو مالکی یوم الدین, اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم جزا کا, ہم لوگ کہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ دے گا ہم لوگ کا ریوارڈ. تو مالک یوم الدین. اب یہ تین ہے, اس میں صاحب کیا ہے اپنا ذکی بھائی, اس میں کیا ہے, علم ہے عمل ہے. علم ہے کیا, اس میں عمل کی کوئی بات ہی نہیں. صرف اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے کو انٹروڈیوس کر رہا ہے کہ بھائی ہم کون ہیں. رائٹ. اب اس میں دیکھیے اس میں کیا ہے, معرفت الرب تعالی, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. اچھا معرفت کیسے ہے, پہلے کیا ہے صاحب حبیب بھائی, الحمدللہ. اللہ کیا ہے صاحب, نہیں اللہ تو الہ ہے نا. دیکھیے بھائی یہاں پر اللہ جو ہے لفظ اللہ کی صفت نہیں ہے, یہ اللہ کا اسم ہے. یہ اللہ کا اسم ہے, اسی لیے کسی آدمی کو آپ اللہ نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ کے لیے اللہ کا اسم ہے, اللہ کے خاص ہے. رائٹ. آپ عبد الرب کہیں گے نا, رائٹ, عبد الرحمن کہیں گے, عبد الرحیم کہیں گے, عبد المالک کہیں گے, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ سب اللہ کی صفات ہیں. لیکن اللہ جو نام ہے نا وہ خاص اللہ کے لیے. تو اس میں کیا ہوا کہ یہ لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہوا اللہ کا اسم. اب اس کے بعد جتنی باتیں نا وہ سب صفاتی ہیں. رائٹ. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب دیکھیے کس قدر خوبصورتی سے اللہ نے فرمایا رب العالمین. سورہ فاتحہ کی صرف 7 آیتیں ہیں صاحب, لیکن پورے قرآن شریف کا نچوڑ ہے. جو باتیں 6000 آیتوں میں اللہ نے پھیلا دی قرآن شریف میں, ان باتوں کو اللہ نے کنڈنس کر دیا 7 آیتوں میں. اسی لیے اس کو کہتے ہیں ام الکتاب, قرآن شریف کی ماں سورہ فاتحہ. اسی لیے ہر نماز میں پڑھنے کا حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز قابل قبول ہی نہیں ہے جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اتنی اہم ہے. تو اس میں دیکھیے رب العالمین. اب رب کہتے ہیں کس چیز کو,
ظفر بھائی؟ ہاں، پالنے والے کو رب کہتے ہیں. ربا یربی تربیہ، جو تربیت کرے. تو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی تربیت شروع ہوتی ہے صاحب، اور جو مرنے تک چلتی رہتی ہے. تو یہ ہے رب العالمین. اب صاحب اس رب میں پوری کائنات چھپی ہوئی ہے. اب دیکھیے قرآن شریف کا اعجاز کہ کیا کہتے ہیں، پوری دنیا میں جتنے جاندار ہیں سب کی تربیت کر رہا ہے اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا ایک مزاج بنایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو کھانا دیتا ہے. بکرے کو گوشت نہیں دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گھاس ہی دے گا کھانے کے لیے. اس کے دانت بھی فلیٹ ہوتے ہیں. اور ایک ببر شیر کو گھاس نہیں دے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو میٹ دے گا. انسان کو سیلڈ بھی دے گا، جو اچھی چیز نہیں ہے کھانا، لیکن بہرحال کھاتے ہیں لوگ. سیلڈ ہوتی ہے. ارے ہاں. اور صاحب پھر گوشت وغیرہ بھی دیتا ہے. جو آپ دانت کی بات کریں تو ہم لوگ کو دانت اللہ نے ایسے بنائے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو اب یہ ایک پورا کیا مطلب ایک بہت بڑا صاحب ایک سبجیکٹ ہے کہ آدمی اس پہ ڈسکور کرتے رہا تھا. اب جس کو ہم سائنس کہتے ہیں وہ رب العالمین کی وجہ سے وجود میں آیا. ہمارے ایک چچا ہیں، ابا کے ماموزاد بھائی، ڈاکٹر فاروقی صاحب، ان کی کتابیں آئی ہیں. وہ سائنٹسٹ ہے صاحب، لکھنؤ میں. تو پہلے تو اپنا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، پھر وہاں سے سائنٹسٹ ہوئے. پھر انہوں نے تقریباً 25-30 سال سے نباتات کے ہیں، باٹنی کے. تو اس میں انہوں نے پلانٹس پر ان کی عجیب ڈسکوری ہے، اور ان کی 2-3 کتابیں بھی آئی ہیں اور دنیا بھر میں ان کا ایوارڈ بھی ملا ہے. تو اس کو انہوں نے بتایا ہے قرآن کی روشنی میں. تو کہ بھائی اس میں جو ہے پلانٹس کے فوائد کیا ہیں. اگر پلانٹس دنیا میں نہ ہوتے تو دنیا ڈس بیلنس ہوتی، ممکن ہی نہیں تھا. تو اب یہ دیکھیے رب العالمین جو ہے نا، اب یہ پوری آپ باتیں کرتے رہے، آپ کسی بھی سبجیکٹ کو لے لیں، سب میں رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک اللہ والے نے بندہ کہنا صاحب، چیٹی جس کو ہم لوگ حقی سمجھتے ہیں نا، چیٹی، اس کو بنانے کا بھی بہت بڑا مقصد ہے. تو دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. اللہ صاحب دیکھیں، چیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ کھانے کو دے رہا ہے. چیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ کھانے کو دے رہا ہے. وہ چیز، چیٹی کی مطلب بساتی کیا ہے، جسامت کیا ہے، اور وہ کھاتی کیا ہے، لیکن جو اس کو کھانا ہے نا وہ اللہ ہی دے رہا تھا. اب رب العالمین. تو اب یہ صاحب یہ اللہ کی صفات ہے. اب اس پہ آپ ڈسکور کرتے رہیے. پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین. اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے متعلق اور اللہ کے اسماء صفات جو ہے، اس کو جاننا اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کر دیا. پرابلم یہ ہوگی ہم دیسی لوگوں میں، عربوں میں بھی اب ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اللہ کے معرفت نہیں ہے. صفات، اسماء صفات سے بالکل آ رہی ہیں، بالکل کورے. پڑھتے ہیں اور اچھی تقریر ہو تو سن بھی لیتے ہیں، لیکن کوئی کبھی مستقل طور پر کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات ہے کیا. عجیب بات یہ ہے کہ صاحب جیسے کل ان کا انتقال ہوا تو ہم یہی سوچے تھے، یہ صاحب انتقال ہو گیا، جا رہے ہیں 83 سال کے، خرم صاحب کے والد صاحب، اللہ مغفرت فرمائے انشاءاللہ. لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا ہے تو کیفیت ہوئی. ہم نے کہا یار یہ جو جا رہے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی معرفت حاصل کی ہے. کہ دیکھیے آپ اسی کے پاس رہے ہیں جس کے متعلق ہم نے کبھی کوشش نہیں کی جاننے کی. وہ ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ بچپنے سے لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، آپ ہماری معرفت حاصل کرو.
آپ معرفت حاصل کرو. اب جیسے ایسی بات ہے صاحب، جیسے آپ چند ہزار ڈاکٹر لکھے ہوئے ہیں، ایک آپ نسخہ لکھیے، سی وی ایس کو فون کریے، سمجھا، فارمیسی میں آپ نے کہا بھائی یہ ہو گیا، ایک ہم کریں، فرق کتنا ہے؟ وہ تو وہیں پہ ریجیکٹ کر دے گا، آپ اس کے اہل نہیں ہیں. آپ اگر ڈاکٹر ہیں، وہ بھی سرٹیفائیڈ وغیرہ، آپ کو تب ہم آپ کو لیں گے. ہم فون کریں تو آپ ڈاکٹر نہیں، تب آپ اس کے اہل ہی نہیں، آپ بیکار، آپ گئی. وہ ہماری دی ہوئی پرسکرپشن نہیں لے گا، کیونکہ علم نہیں ہے. رائٹ، آپ بس اس فیلڈ کا علم ہے تو آپ کی بات چلے گی، ہماری بات رد ہو جائے گی، کیونکہ علم نہیں ہے. ایسی اگر آپ پر اللہ کا علم نہیں ہے، یہ اسماء صفات کا نہیں ہے، تو سب خدا خدشہ یہ ہے کہ رد کر دیا جائے گا، تمام نمازیں رد. خدشہ یہ، ڈینجر یہ کہ اللہ میں کہا کہ بھائی تم میں علم تو تھا نہیں، ٹکریں تم لگاتے رہے زندگی بھر، علم تو تھا نہیں. اور یہاں لفظ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ صرف اہل تقوی سے. اب تقوی میں علم ضروری ہے، تو اب خدشہ یہ ہے کہ صاحب تمام عبادات کہیں رد نہ ہو جائیں، کہ اللہ کہیں بھائی تم اس کے اہل ہی نہیں تھے. ہاں کوئی صاحب علم آدمی ہے جس نے واقعی میں کوشش کی اللہ تعالیٰ اسماء صفات کی، وہ جو نماز پڑھے گا، ہاں بھائی یہ اس نے پڑھی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی خدا حافظ نہیں، قطعی نہیں تھا، اللہ حافظ کہیں. نہیں ہم لوگ تو خدا کہنے میں کوئی ثواب نہیں ہے. اللہ خدا میں تو بڑا مسئلہ ہے صاحب. خدا جو فارسی کا لفظ ہے، اور یہ لوگ تو جو آتش پرست تھے نا، وہ اس کو خدا کہتے تھے. وہ تو ہمارے یہاں جب شیعہ آئی، شیعوں کا کلچر آیا، ایرانی کلچر آیا، تو ہم لوگ بھی خدا خدا کہنے لگے. ہاں مطلب اب یہاں انگلش کا جو گاڈ ہے صاحب، اس میں بھی چونکہ یہ تثلیث ہے، ٹرینٹی ہے سب، تو یہ جو گاڈ کہتے ہیں اسی لیے مناسب نہیں ہے. اللہ ہی صحیح ہے سب. جی ہاں، گاڈیسز بھی ہوتی تھی. اسی لیے صاحب یہ جو لفظ ہے نا اللہ، اس کا کوئی مؤنث نہیں ہے، فیمنن نہیں ہے اس کا. گاڈ کا ہے، گاڈیسز. فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سب سے اچھا نگہبان ہے. تو یہاں پہ اللہ نے فاللہ کہا، خدا نہیں کہا. تو جب ہم آپ ملنے کے بعد جب جدا ہوتے ہیں تو آپ کہیں اللہ حافظ، کیونکہ اللہ نے فاللہ خیر حافظہ، تو ہم لوگ کہیں اللہ حافظ. چلو ٹھیک ہے بھائی، نہیں خدا حافظ صاحب یہ مناسب نہیں ہے. ہاں ہاں کہتے ہیں خدا قدم. جی ہم اللہ کو کہتے ہیں نا خدا. چلیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے نفی بھی تو کر دی نا خدا، شروع ہی میں آپ نے نفی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میاں تو ایک اس کا ہے نا عزت کا اضافہ، جیسے کہنا تبارک و تعالی ہے نا، ایسی اسی معنی میں ہوتا ہے اللہ میاں. ہاں حضرت رحمان ٹھیک ہے. صفت ہے، صفت تو رحمان کی ہے. آپ ان پڑھ لوگ جو پہلے آپ کا جو ان پڑھ لوگ تھے گزر گئے، وہ لوگ بھی جو سجدے کرتا وہ ان کے سجدے کیا ہوں؟ اب اللہ معلوم بھائی، اللہ معلوم اپنا شفاعت اپنا. چلیں صاحب، تو اب اس میں فرما رہے ہیں کہ جو اسم رب ہے، سنیے گا صاحب، اسم رب جو ہے یہ جتنی ربوبیت کے صفات ہیں، ربوبیت صفات ہیں، رائٹ،
وہ سب لیے ہوئے, رائٹ. اور کہتے ہیں اس میں رحمان جو ہے صاحب متضمن لصفات الاحسان, رحمان جو ہے صاحب کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے, اس میں جتنے احسان, جود و کرم, رائٹ, یہ جتنی صفات ہے نا وہ صفت رحمان میں, رائٹ. رحمان کا مطلب یہ بہت رحم کرنے والا, مطلب یہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے کہ آپ چائے پئیں, حق آپ کا نہیں ہے کہ صبح اٹھیں تو میرا حق ہے, نہیں صاحب. یہ رحمان ہے تو آپ کو پلا رہا ہے, دے رہا ہے. اچھا رحمان ہے اسی لیے آپ کو آپ کے منہ میں ذائقہ ہے, اور ذائقے کی وجہ سے آپ چائے کو انجوائے کر رہے ہیں. اچھا ذائقے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں قوت ہے تو وہ اس کو ڈائجسٹ کر رہا ہے. تو یہ پورا جو میکینزم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے صاحب یہ رحمان ہے. کیونکہ صاحب اگر بغیر نمک کے آپ کھانا کھائیں تو مزہ نہیں آتا ہے. اب آپ نمک کو لے کے زبان پہ رکھ دیں اور بغیر کچھ کیے صرف آپ نے زبان پہ رکھا اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے صاحب یہ شکر نہیں نمک ہے, حالانکہ بھی گلے کے نیچے گیا بھی نہیں ہے, اور آپ شکر کو یہاں پہ رکھ کے معلوم ہوتا ہے شکر یہ نمک نہیں ہے شکر ہے. تو اس میں یہ جو زبان ہے اس میں کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اعمال کی قوت رکھی ہے, اور اسی لیے اللہ نے اس میں ہڈی نہیں بنائی, اس لیے چلتی بہت ہے. چلتی اور کھاتے وقت بھی یہی چلتی ہے صاحب. ہاں اگر یہ نہ ہو تو صاحب آپ نگل نہیں سکتے, آپ چبا نہیں سکتے. اور اس کو مطلب اس کو چلانے کے لیے عجیب ہے خود بخود یہ گیلی رہتی ہے. کمال کی بات, اگر یہ گیلی نہ ہے تو لقمہ نیچے جائے گا نہیں صاحب. اچھا یہ گیلا رہنے کے لیے کوئی کہیں سے پانی نہیں آ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, ابھی میں گھر سے آج جب نکلا فجر کے بعد تو اسپرنکلر آن تھا, آپ کے یہاں بھی اسپرنکلر آن ہوتا ہوگا. اب اس کو گھاس کو گیلا رکھنے کے لیے آپ نے اسپرنکلر لگوایا, اس کے آپ بل دے رہے ہیں آپ, اور زبان کو گیلا رکھنے کے لیے فری میں چل رہا تھا. یہ اسپرنکلر ہر وقت چل رہا ہے. ہاں جب تک آپ زندہ ہیں یہ فری اسپرنکلر چل رہا ہے. جب دیکھیے آپ کی زبان جو ہے وہ گیلی ہے صاحب. اچھا اور تیسری بات صاحب یہ کہ یہ جو گیلاہٹ ہے اس کو جب تک آپ چاہیں منہ میں رکھیں اور جب چاہیں آپ اس کو نگل جائیں. تو سب اور اس کو نگلنے میں کوئی دقت نہیں ہے, ہر وقت ہم لوگ کرتے ہیں اور غیر دانستہ طور پہ کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی قصد کرنا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. غیر دانستہ طور پہ ہم بات کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور اس کو الگ صاحب یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. ہماری پھوپھیزاد بہن کے گلے میں 1985-86 میں کینسر ہو گیا تھا گلے میں, تو ان کی موت میں نے اپنے سامنے دیکھی. ان کے گلے میں کینسر تھا, تھوک ایک وقت یہ آ گیا تھوک نیچے جاتا ہی نہیں تھا. کھانے پینے کی بات تو دور کی بات, اسی بہت ہی تکلیف کی حالت میں گلے کے کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا. تو اس لیے الرحمن الرحیم یہ ہے, یہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمان اور رحیم ہے, یہ ضمانت دے رہی ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت احسان ہے کہ جو کچھ ہے صاحب یہ ہمارا حق نہیں ہے صاحب, یہ احسان ہے, یہ احسان ہے. اور جب چاہے اللہ تعالیٰ اس احسان کو بند کر دے تو ہم تڑپ کر رہ جائیں گے صاحب, کچھ کر نہیں پائیں گے, تڑپتے رہیے. تو یہ ہوا صفت رحمان الرحیم. اسٹیج میں ایک کمپلیکس پروسیس ہے ڈائجیشن کا, جو اچھا دانت کا ہونا ضروری ہے, certain gastric enzymes. Every day they are discovering new ones. یہاں پہ عقل کام نہیں کرتی صاحب, اور یہ سب چل رہا ہے بغیر ہم لوگ کو معلوم کیے ہوئے صاحب. اور یقین یعنی جو کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے اس پہ ہم لوگ کی کوئی اجازت داری نہیں ہے صاحب, مطلب حق نہیں ہے
یہ اللہ کا احسان ہے کہ سب چل رہا ہے پیٹ میں اور جسم میں بغیر اس کے. تو یہ صاحب رحمان اور رحیم، رائٹ. اسی لیے ہمارے شروع کے 700 سال پہلے، مطلب اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمد سے 700 سال تک ہمارے یہاں جو طبی سائنس ہے اور جو فلکی سائنس ہے جس کو آپ اسپیس کہتے ہیں، رائٹ، یا تو یہ صاحب بڑی ترقی کر گئی تھی، کیونکہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ہم کو جانو پہچانو. تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو جسم، یہ ایک عجیب چیز ہے، اور دوسری چیز جو ہے ہمارے جو چاروں طرف ہے، ما بین السماوات والارض جو ہے اللہ نے فرمایا. یہی دو چیزیں ہیں صاحب. یا تو آپ اپنا میڈیکل سائنس کہتے ہیں، یا جو ہے یہ جو اسپیس ہے اور زمین ہے سب کچھ شامل ہے اس میں. تو اس کو جتنا جانیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کو جانیں گے. تو اسی لیے صاحب جو صاحب علم لوگ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہوں، یا باٹنی میں ہو، جیولوجی میں، صاحب ان کو تو اللہ تعالیٰ کا مطلب زیادہ پتہ ہے بھائی، سمجھا. خیر، اب آئیے، اب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں کہ دیکھیے آفٹر وہی علم، تو 3 آیتوں میں تو علم ہو گیا. اب فوراً توجہ آئی صاحب کاہے پر؟ عمل پہ. اب اللہ نے کہا اب آپ عمل کی تیاری کریے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، عمل کا خاصہ کیا ہے؟ عبادت. اور عبادت بغیر اللہ کی مدد کی نہیں ہو سکتی. عبادت بغیر توفیق الہی کے نہیں ہو سکتی سب. اس لیے توفیق الہی کی طلب اور عبادت کا عزم دونوں اس میں شامل ہے کہ ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہر معاملے میں آپ ہی کی سے ہم ہیلپ مانگتے ہیں. تو یہ تو گیا آپ نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ معرفت الطریق الموصل الیہا وانہا لیست الا عبادتہ وحدہ ما یحب ویرضا واستعانتہ علی عبادتہ. آپ کہنے اللہ تعالیٰ ہم جو ہیں آپ کی عبادت کرتے ہیں، رائٹ، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے آپ خوش ہو جائیں. اور پھر دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. دیکھیے کہتے ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اس میں کیا ہے صاحب؟ جو بندہ ہے نا وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ لا سبیل الی سعادتہ الا باستقامت علی الصراط المستقیم. اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ صاحب ہماری نجات ہر راستے پر چلنے سے نہیں ہے. ہماری نجات صرف سیدھے راستے پہ چلنے سے ہے. دنیا میں بڑے راستے ہیں صاحب، اور جس راستے پہ آپ چلنا چاہیں اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ گناہوں کے راستے پہ جائیں گے، یقیناً اللہ آپ کی مدد کرے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اللہ میں قرآن فرمایا کہ آپ ارادہ کریے کہ آپ کو کدھر جانا ہے، باقی تمام اسباب ہم مہیا کر کے آپ کو دیں گے. تو یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس راستے پہ چلنا ہے ہم آپ کو دیں گے. گناہ پہ جانا ہے آپ جائیے، ہم بہت آپ کی ہیلپ کریں گے اس میں، کیونکہ ارادہ آپ نے کیا نا، آپ نے ارادہ کیا، اللہ ہیلپ کرے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم. اس نے اعتراف کر لیا کہ سعادت جو ہے، کامیابی، وہ جو ہے صرف صراط مستقیم ہی میں ہے صاحب. اور صاحب صراط مستقیم، اچھا دوسری بات یہ ہے صاحب، یہ ہر نماز میں ہر وقت صراط مستقیم کو مانگنے کی کیوں تاکید ہے؟ بھئی ایک مرتبہ کہہ دیے اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دے دیا. اب دیکھا فجر میں آپ نے 2 سنتیں پڑھی، 2 فرض پڑھے، 4 مرتبہ آپ نے وہی چیز مانگی اہدنا الصراط المستقیم. اگر آپ نے تہجد پڑھی تو اس میں بھی جتنی رکعتیں پڑھی آپ نے اہدنا الصراط المستقیم. اب عشاء تک صاحب آپ کتنے فرض پڑھیں گے؟ 5. اس میں کتنی رکعتیں ہیں؟ اس میں پھر سنت اور نفل جتنی پڑھیں گے. اما سب میں ایک ہی بات اہدنا الصراط المستقیم. یہ بار بار کیوں بھائی؟ ایک مرتبہ ہو جائے نہیں صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں استقامت ضروری ہے.
صراط مستقیم پہ استقامت ضروری ہے صاحب، اس کو سمجھیے گا. اہدنا صراط المستقیم مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم کو راستہ دکھائیں اور موت تک اس پہ استقامت دیں. تو جب جب آپ مانگتے ہیں نا استقامت ہوتی ہے. جب آپ مانگتے رہیں گے نا سمجھے تو اللہ تعالیٰ استقامت دے گا. آپ مانگنا چھوڑ دیں گے استقامت گئی. اور دیکھیے آپ جو فلپ فلاپ لوگ کرتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں رمضانی مسلمان، ابھی دیکھیے 2 ہفتے میں مسجد بھر جائے گی. وہ سب ایک رمضانی آتے ہیں اور رمضان گیا وہ بھی گئے. وہ اصل وہی مصلی ہیں جو 12 مہینے آتے ہیں، باقی سب مستقیم بغیر سمجھے اور بغیر اس کا سوچے کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، مطلب قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ صحیح نہیں کا وہ اس میں کوئی بھی سمجھ کے نہیں پڑتی. اسی لیے ڈاکٹر صاحب سمجھنا ضروری ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ استقامت کے لیے صاحب ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی. اب سنیے آپ، پھر اہدنا صراط المستقیم میں ایک معنی اور چھپے ہوئے، وہ کیا ہے؟ کما لا سبیل لہ الی عباد الا بمعونتہ فلا سبیل لہ الی استقامۃ الا بہدایتہ. کہنے کہ جس طریقے سے بغیر اللہ کی مدد کے آپ عبادت اللہ کی نہیں کر سکتے، بغیر اللہ کی مدد کے آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، ایسی بغیر اللہ کی ہدایت دیے ہوئے آپ استقامت نہیں اختیار کر سکتے. تو یہاں پہ دعا جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اس میں گویا اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ بیک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بات طے ہے کہ بغیر آپ کی مدد کے ہم یہ کر نہیں سکتے، مدد آپ کی چاہیے. اور جب آپ ہم کو راستہ دکھا دیں تو بغیر آپ کی طرف سے ہدایت آئے ہوئے ہم استقامت نہیں رکھ سکتے. کیا پتہ ہمارا دماغ کب پھر جائے اور ہم نماز روزہ پھر چھوڑ دیں. اب یہ صاحب ہیوملٹی جو ہے نا، تواضع، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. اور پھر غیر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا ہے. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پہ آپ کا غصہ نازل ہوا ہے اور جو دوسری طرف چلے گئے. اس میں صاحب یہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو اسلام نام ہے صاحب کہے گا میانہ روی کا. میانہ روی کا دیکھیے صاحب، غضب یہودیوں پہ آیا جنہوں نے دین میں اضافے کیے، نبیوں کو ہارڈ ٹائم دیا، تورات میں ڈیلیشن کیا، ایڈیشن کیا اور عمل نہیں کیا، تو ان پہ آیا غضب. اور ضالین کون ہیں؟ گمراہ لوگ، وہ ہیں عیسائی. ان میں کیا ہے؟ غلو بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی تم ہم سے یہ مانگتے رہو کہ نہ ہم کو ان کا جیسا بنا نہ ان کا جیسا بنا، ہم کو تو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا سب. تو یہودیوں اور عیسائیوں کی اتباع نہ کریں، بلکہ آپ اتباع کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی. سمجھے آپ؟ ورنہ صراط مستقیم آپ کو نہیں ملے گی. تو بہر یہ سورہ فاتحہ کو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس میں دیکھو اسماء صفات، ٹھیک ہے نا، پھر عمل، اور پھر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ سے کے حضور میں دعا کرتے رہنا کہ ہم پہ اس میں کہنا یہ خاصہ ہے سورہ فاتحہ کا. اس لیے صاحب علم حاصل کرتے رہیے صاحب، عمل کی توفیق آتی رہے گی، بغیر علم کے توفیق بھی نہیں آئے گی. کرسچن اور یہودیوں کا جو اس طرح ہے جی جنرل اس میں آ گیا نا، جی اسٹریٹ نہیں کہا. جی اسٹریٹ نہیں کہا، اسٹریٹ نہیں کہا. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ اس لیے نہیں کہا، اس کا بھی مفسرین نے جواب دیا ہے کیونکہ پورے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو غضب، اللہ تعالیٰ کا غیر مغضوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کو جو غصہ نازل ہوا سمجھا، اس کی تفصیل بیان کی ہے.
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا بھائی اس سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین گمراہ اس کے سے مراد وہ ہیں اپنا عیسائی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا. اور پھر دیکھیں نا قرآن شریف میں ضالین کی تفسیر اللہ نے بیان کی کہ یہ کیسے گمراہ ہیں. انفارچونیٹلی صاحب اس وقت دنیا میں سمجھے آپ ہم اتباع انہی کی کر رہے ہیں. جہاں پہ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین ہے، اتباع ہم انہی کی کر رہے ہیں، کیونکہ بغیر ان کی مدد کے ہم 4 قدم چل نہیں سکتے. دنیا میں اس وقت بغیر یہودی و عیسائیوں کی مدد کے ہم 4 قدم چل نہیں سکتے. یہ صاحب بڑی تکلیف دہ بات ہے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں سب ایجاد کیا ہوا یہودیوں کا اور عیسائیوں ہی کا ہے، ہر چیز کو. تو بغیر ان کے علم کے، ان کے عمل کے اور ان کی کوششوں کے ہم کچھ کر نہیں سکتے. تبھی ہم آپ امریکہ اور ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ بھائی جتنی ترقی انہوں نے کی ہے ہم لوگ تو بہت دور. اور عجیب بات، آپ دبئی جائیں، سعودی عرب جائیں، قطر جائیں، بحرین جائیں، وہاں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ سب انہوں نے جا کے کی ہے. وہاں کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بس تیل نکال دیا، اس کے پیسے آئے، انہوں نے کہا بھیا یہ پیسے لو، آ کے ہمارے یہاں سڑکیں بنا دو. جیسے تم نے امریکہ میں بنائی ہے نا بڑی بڑی سڑکیں، کتنے پیسے چاہیے؟ وہ 1 ملین کی اگر ہے تو وہ کہیں گے ہم کو 10 ملین دو. ان کا لو بھائی 10 ملین دو، وہ صاحب بنا دیے. تو جیسا امریکہ میں تم نے سب سسٹم بنایا ہر چیز کا، ایسے ہی یہاں بناؤ کہ لائی پیسے دیجیے ہم بناتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر حرمین شریفین میں بھی ہیں، سمجھے تو وہاں بھی ان کا اثر رسوخ ہے صاحب. آپ سمجھے؟ تو جو کچھ بن رہا ہے وہ ان کی مدد سے بن رہا ہے. تو ہم تو اس حد تک پہنچ گئے ہیں مسلمان کہ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین تو بادشاہ کہتے ہیں، لیکن بغیر ان کے ہم لوگ 2 قدم چل نہیں پاتے. تو یہ تو بڑی ہاں عجیب بات یہ عجیب تضاد ہے ہم لوگوں میں اور انہی کی اتباع کرتے رہتے ہیں، یہودی اور عیسائیوں کی. تو یہ عجیب. چلیے صاحب، نہیں شیش آئی نہیں ابھی آپ کا، نہیں صاحب بس اس میں 2-4 پوائنٹ ہیں. پھر صاحب یہ جو چیپٹر ہے مروءہ، جس کا لفظ ہے معنی شرافت، شرافت نفسی، رائٹ. تو دیکھیے اس میں انہوں نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس میں کہتے ہیں عبادت بغیر شرافت کے ناممکن ہے. عابد جو ہے اس کا شریف ہونا ضروری ہے صاحب. کمینہ آدمی جب کیا کہتے ہیں، کیا تھا وہ، کیا تھا صاحب، ایک شعر میں نے بہت قطع پہلے آپ کو سنایا تھا، ان کا بہت پیارا قطع ہے صاحب، وہ ساغر خیامی کا، کہ ہاں صاحب علم کے اوپر تھا، علم صحرا میں جو اترے تو مدینہ ہو جائے. یاد ہے؟ علم صحرا میں جو اترے تو مدینہ ہو جائے، علم اندھے کو جو مل جائے بینا ہو جائے. علم صحرا میں جو اترے تو مدینہ ہو جائے، اور علم اندھے کو جو مل جائے بینا ہو جائے. علم اگر چاہے تو طوفان بھی سفینہ ہو جائے. علم اگر چاہے تو طوفان بھی سفینہ ہو جائے، اور علم کم وقت کو جو مل جائے کمینہ ہو جائے. کم ظرف ہے، علم کم ظرف کو جو مل جائے کمینہ ہو جائے. تو اس لیے صاحب ظرف کے لیے جیسے غالب کا ایک مصرع ہے نا، دیتے ہیں بادائے ظرف قدح خار دیکھ کر. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا قدح جو ہے، پیالہ جو ہے، اگر پیالہ صاف ہے تو ہی آپ کو اس کے اندر قورمہ دیا جائے گا. آپ نے کہا تھا قورمہ دیجیے گا. اب قورمہ ایک زبردست چیز ہے
تو وہ دینے والا دیکھتا ہے پیالے میں جس میں ڈالنے صحیح ہے نہیں ہے، صاف ہے نہیں ہے، اگر نہیں ہے کہ بھیا صاف کر کے لاؤ یار، پہلے دھو کے لاؤ، کیا قورمہ ہم اس میں ڈالیں گے؟ ہاں اس میں اگر سیلڈ والا آپ ڈال دیجیے، ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے اس دن صاحب فوٹو بھیجی، ایک گائے ہے، بہت موٹی گائے، اور وہ گھاس کھا رہی ہے، تو کسی صاحب نے نیچے کیپشن لکھ کے اس پر بھیجا، کہنے لگے صاحب اس فوٹو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیلڈ کھانے سے آدمی دبلا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو اس کو یہ کہنا ہے کہ آدمی کا عبادت کے لیے ہاں شرافت نفسی ضروری ہے۔ اب کہتے ہیں دیکھیے شرافت جو ہے وہ ہوتی ہے ترک سے، سنیے گا صاحب، پہلے صاحب ترک کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے، پھر لینا پڑتا ہے اچھی چیزوں کو۔ ترک سے مراد کیا ہے کہ جتنے خبیث کام ہے نا، خراب کام، ان کا ترک ضروری ہے۔ آپ سمجھیں؟ دیکھیے بغیر ترک کیے ہوئے آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، نہیں کہنا پڑے گا آپ کو۔ اب جیسے فرمائے شرافت یہ ہے کہ صاحب فترک الخصام، لڑائی جھگڑے کو آپ چھوڑیے، لوگوں سے لڑیے نہیں، لڑنے سے شرافت جاتی ہے۔ لڑاکو آدمی کمینہ صفت ہوتا ہے، اور معاف کرنے والا بہت عالی صفت ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں فترک الخصام، آپ لڑائی جھگڑے کو آپ ترک کریے، والمعاتبہ، رائٹ، اور غصے کو آپ ترک کریے، والمطالبہ، اور لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ چھوڑیے، جہاں تک ہو سکے اپنے حق کا مطالبہ چھوڑیے صاحب، یہ بہت ضروری ہے، رائٹ۔ ہاں آپ کا حق ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ ضرور، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب اللہ کے قریب جائیں تو چھوڑیے، مطالبہ چھوڑیے۔ والاغضاء عن عیب ما یاخذہ من حق، اور دیکھیے صاحب کسی نے آپ کا حق جو دبا لیا ہے نا، پلیز اس کو سوچیے گا، شرافت یہ ہے کہ کسی نے جس نے آپ کا حق دبا لیا ہے، رائٹ، اگر ممکن ہے آپ سے ہو سکے، رائٹ، تو اس کا تذکرہ کسی سے کریے ہی نہیں، اللہ یہ کہ بھائی بہت ضروری ہے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر ہو، اس کو کہنے شرافت یہ ہے کہ کسی کو بتائیے ہی نہیں کہ صاحب انہوں نے ہمارے پیسے لیے تھے، دیے نہیں، اگر آپ معاف کر سکتے ہیں معاف کر دیے، ہاں اگر آپ نہیں معاف کر سکتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، جائیے آپ لوگوں میں مدد لیجیے، وہ آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ معاف کر سکتے، تھوڑی بہت رقم ہے یا کسی نے کچھ آپ کا ساتھ کچھ خراب کر دیا تھا، عملی طور پہ خراب، وہ کہنے کہ والاغضاء، اس کو صاحب آپ دبا دیں۔ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دبائے گا، اگر آپ لوگوں کے عیب کو دبائیں گے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم پھر تمہارے عیبوں کو چھپائیں گے۔ اچھا، والتغافل عن عثرات الناس، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو ہدایت دے صاحب، وہ کیا ہے شرافت، یہ بھی دیکھیے سب ایاک نعبد میں یہ سب شامل ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہو رہی صاحب، یہ ایاک نعبد میں شامل ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں شرافت نفسی یہ ہے کہ والتغافل عن عثرات الناس، لوگ جو آپ کو کے ساتھ غلط کرتے ہیں، کوئی کر رہے ہیں، نگاہ تو آپ رکھیے، لیکن ایسا کریے جس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ تجاہل عارفانہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کو سب معلوم ہے، ہاں سب معلوم ہے، لیکن آپ ایسا پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ انجان بنے ہوئے ہیں، تاکہ اس کو جو آدمی خراب کر رہا ہے نا اس کو بھی تکلیف نہ ہو، رائٹ۔ یہ تو وہی بات ہوگی وہ حدیث بھی کہ صاحب کسی نے دستک دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کہ یہ آدمی بہت خراب ہے، یہ آدمی بہت خراب ہے، لیکن آنے دو اس کو۔ جب آئے تو اس سے بہت محبت سے بات کی، جب چلے گا تو عائشہ نے فرمایا یہ اگر آدمی اتنا خراب ہے تو آپ نے ان سے اتنی محبت سے کیوں بات کی؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اس کے معنی یہ ہے کہ دیکھو عائشہ یہ بات بڑی خراب ہے کہ اگر تم خراب آدمی سے بد اخلاقی سے بات کرو، وہ آدمی خراب ہوگا لیکن تم تو اخلاق سے بات کرو، وہ حسن اخلاق ہے. کیونکہ آپ ترکی بترکی جواب دیں گے تو پھر آپ بھی اس میں فرق کیا رہا؟ آپ تو یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی وہ آدمی خراب ہے تو خراب ہوگا. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو ہارڈ شپ آپ دیے تو اس کو صاحب اس سے اعراض کریں، اس کو وہ اشعار انک لا تعلم لاحد منهم عسرا، اور ایسا کریں، ایسا پریٹینڈ کریں جیسے آپ کو اس کا علم نہیں ہے. اچھا یہ سب جنرل باتیں ہیں، کبھی کبھی ایسا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا لیکن ایک جنرل بات ہے. بہت اچھا سنیے آپ. اب شرافت کیا سنیے اپنا ظفر بھائی، یہ جو آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں التوقیر للکبیر، جو آدمی آپ سے عمر میں بڑا ہے اس کی توقیر، یہ آج کل دنیا میں ختم ہوتا جا رہا ہے. آج کل لوگ ماں باپ سے بھی یو کر کے بات کرتے ہیں، یو سیڈ اٹ. تو وہ صاحب عزت کہاں گئی؟ توقیر. آپ سمجھیں توقیر ہے کہ جو کوئی بڑا ہے وہ بڑا ہے. ایک شعر ہے سادہ سا کہ یہ الگ بات کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، خاموش. وہ الگ بات کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ان کی خاموشی کو یہ میں سمجھو کہ نہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے آدمی اتنا کم بولتا ہے. سمجھے آپ؟ کیونکہ اس میں سمجھ زیادہ آ گئی ہے. اس لیے اور جو ہلکی چیز ہے، جو خالی چیز ہے، اس میں شور بہت ہوتا ہے، اور اسی چیز کو آپ بھر دیجئے تو شور نہیں ہوگا. تو جو لوگ عمر میں بڑھ جاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ اتنے خاموش طبیعت ہو جاتے ہیں، اور جب ینگ تھے تو بہت بولتے. جی تو خالی ہے نا. ارے صاحب وہ بھی غنیمت ہے جب تک ہے. جی 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 بہت اچھا آپ کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک. اچھا خیر، تو یہ وہ شرافت میں سے بڑوں کی توقیر، رائٹ. اور دوسری وہ رعایت ادب الصغیر، اور جو چھوٹے ہیں آپ سے عمر میں جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ بھی صاحب میر کا بڑا عمدہ شعر یہ مجھ کو لگتا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ کیسے کہتے ہیں راستوں، میر کا شعر ہے، دلی کا. اس نے کہا کہ راستوں کہاں گئے وہ لوگ جو آتے جاتے. یار راستوں کہاں گئے وہ لوگ کہ آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. تو یہ جو چھوٹوں کے ساتھ تھا کہ بیٹا جیتے رہیے. تو یہ شفقت تھی. تو کہتے ہیں یہ چند صفات ہیں. یہ فرما رہے کہ یہ جو ہے یہ ترک سے آئیں گے. مطلب خراب چیزوں کا ترک کرنا ضروری ہے ان آرڈر ٹو آپ اس کو لائیں. آخری چیز آپ چلتے رہیں. نیکسٹ ویک صاحب یہ 3 چیزیں اور ہوں گی، اس کو کور کریں گے. ایک چیز یہ ہے کہ شرافت اپنے ساتھ، اور ایک ہے شرافت مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ. اور تیسری چیز ہے صاحب شرافت اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو شرافت کا معاملہ اپنے ساتھ، شرافت کا معاملہ لوگوں کے ساتھ، اور شرافت کا معاملہ اللہ کے ساتھ. 8 بج رہا ہے اس لیے میں اس کو یہاں پہ چھوڑ دوں گا، نیکسٹ ویک کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تینوں چیزوں کہنا ہے، یہ تینوں کا جب مجموعہ ہوگا تب ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوگا. ہاں میں بھی یہ سوچتا آخری ہوگی، پھر رمضان سے پہلے آخری کلاس ہوگی. تو یہ ہے. چلیے صاحب حضور ہمارے مدرسے میں جب آخری کلاس ہوتی تھی نا تو جشن ہوتا تھا. تو
ہاں نہیں ویسے ہی شکر ہوتا تھا, جشن ہوتا تھا. نہیں ہم یہ تو ہے نہیں کل رات ہی بولے نہیں کیا یہاں لے نہیں اللہ چلو صاحب. صاحب ایک احمد ندیم قاسمی کی ایک نظم آخری میں وہ سنیے. یہ جو دنیا میں آج کل پیسے کی ریل پیل ہے اور ہر چیز کو گویا پیسے سے توڑا جاتا ہے, علم کو, عمل کو, شرافت کو, ہر چیز پیسے کا. تو پیسے کی مثال اس نے پتھر سے دی ہے. پتھر ہاں تو اس میں بڑی عمدہ نظم ہے صاحب احمد ندیم قاسمی کے. دیکھیے پتھر, اس کا عنوان بھی پتھر. کہتا ہے ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار. ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار. 2 لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں. 2 لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں. کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا. اب سنیے گا صاحب, یہ جو مختلف خباثت چل رہی دنیا میں, تو کہتا ہے کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا. سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا. سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا, یا پتھرائی ہوئی آنکھ کا وہ نیلا پتھر. یا پتھرائی ہوئی آنکھ کا وہ نیلا پتھر جس میں صدیوں کے تحیر کے پڑے ہوں ڈورے. آنکھ ہے نا, یا پتھرائی ہوئی آنکھ کا وہ نیلا پتھر جس میں صدیوں کے تحیر کے پڑے ہوں ڈورے. پھر کہتا ہے کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی. دیکھیں صاحب روحانیت جو ہے وہ بھی ختم ہوگی. تو کہتے ہیں کہ کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی جس پہ حق بات بھی پتھر کی طرح گرتی ہے, کیونکہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی جس پہ حق بات بھی پتھر کی طرح گرتی ہے. کہتے ہیں ایک ظفر بھائی ایک وہ پتھر ہے جسے کہتے ہیں تہذیب سفید. یہ ویسٹرن کنٹری. تو کہتے ہیں ایک وہ پتھر ہے جسے کہتے ہیں تہذیب سفید, اس کے مرمری رنگ پہ سیاہ خون چھلک جاتا ہے. ریسزم ہے نا یہاں کہ وائٹ جو ہیں وہ سپریم ہے. تو کہ ایک کیا تجھے کیا تھا کیا تجھے ہاں ایک وہ پتھر ہے جسے کہتے ہیں تہذیب سفید, جس کے مرمری رنگ میں سفید, جس کے مرمری رنگ میں سیاہ خون چھلک جاتا ہے. اور اپنا حبیب بھائی دیکھیے ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے مگر ہمارے یہاں جو کرپشن ہے, ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے مگر ہاتھ میں تیشہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے. ہاتھ میں تیشہ زر ہو, یا ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے مگر ہاتھ میں تیشہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے. پھر کہتا ہے جتنے افکار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں. جتنے افکار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں, جتنے اصنام ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں. اس دور میں تو ہر فن کا نشاں پتھر ہے. اس دور میں تو ہر فن کا نشاں, ہر چیز میں پیسہ ہوتا ہے. سب کوئی بھی فن ہے پیسہ,
تو اس دور میں تو ہر فن کا نشاں پتھر ہے، ہاتھ پتھر ہے میرے، تیری زباں پتھر ہے، تو ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار. کل مجھ کو یہ نظم یاد آئی تھی بیٹھے بیٹھے. تو یہ جو ہے صاحب یہ بڑی اچھی پتھر، مطلب جو ہمارا معاشرہ ہے کیسی قدریں ختم ہوگی، اس سے پتھر یعنی پیسہ چل رہا ہے. چلیے صاحب دعا کر لیں. جی منی بنا کر رہا ہے جی. اس پہ صاحب ایک دو شعر اور یاد آ رہے ہیں مجاز لکھنوی کے، بہت پیارے اچھے شعر. شیخ صاحب یہ دیکھیے میں نے آپ کو سنایا تھا بہت پہلے کہ کیا کہا تھا آپ نے کلاس کہ کچھ تجھ کو خبر ہے، سنیے آپ کلاس کیسے ہو. کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا اے شورش دوراں بھول گئے. دیکھیے کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا اے شورش دوراں بھول گئے، وہ زلف پریشاں بھول گئے، وہ دیدے گریاں بھول گئے. یہ جو اچھی باتیں تھی نا سمجھا، جو وہ ہم سب بھول گئے، اس سے پیسہ یاد ہے. تو کہتا ہے کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا اے شورش دوراں بھول گئے، وہ زلف پریشاں بھول گئے. سمجھا، مطلب حسن جو ہے وہ بھی ہم پیسے میں تولتے ہیں کہ لڑکی جو ہے اچھے پیسے والے گھرانے کی ہے نہیں ہے. تو وہاں تو کہتے ہیں ہم زلف پریشاں بھول گئے، وہ دیدے گریاں بھول گئے، آنکھوں میں جو آنسو تھے نا وہ بھی بھول گئے. تو ہم تو اب گل سے، سنیے صاحب، اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں. اب کچھ نہیں ہوتا صاحب، اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں. اے لطف بہارا رخصت ہو، ہم لطف بہارا بھول گئے. سب ختم ہو گیا. اے لطف بہارا رخصت ہو، ہم لطف بہارا بھول گئے، اور ہم لطف بہارا بھول گئے. اور ایسی اور ان کے اشعار ہیں. تو آپ کو اس سے یاد آیا 3-4 شعر اور ہیں اس میں، جیسے آپ دعا کر لیں انشاءاللہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما. اللہ تعالیٰ سال بھر جو ہر سیٹرڈے کو جو یہ کلاس کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. وہ اس ٹوٹی پھوٹی حقیقی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی علم ہے اللہ اس کے حصول کی توفیق ہم کو عطا فرما، اور حتی الامکان جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ کمی بیشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ شفاعت بھائی کو بھی صحت عطا فرما، ان کو بھی صحت کے ساتھ ان کو واپس مسجد آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، ہم سب کی جتنی زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ سکون کے ساتھ اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی حاجت مند ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں کو پوری فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو ایسے ہیں جن کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ ان کی سب کی شادی کر دے. جن کے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ ان کی شادی کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسب حلال کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.